اگلے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1952 نمبر حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کی راویہ ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمے روزے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ تو اس حدیث سے بظاہر یہ نظر آتا ہے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو دوسرا اس کی طرف سے اگر نمازیں رہ گئی تھیں تو نمازیں پڑھ سکتا ہے، روزے رہ گئے تھے تو روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن فقہ حنفی اس کے خلاف ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق عبادات تین طرح کی ہیں۔ ایک خالصتاً بدنی عبادت ہیں، یعنی جن میں مال کا خرچ کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے نماز روزہ۔ ایک خالصتاً مالی عبادت ہیں، اس میں بدنی مشقت کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی وغیرہ۔ اور ایک ان دونوں کا مجموعہ ہے کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسمانی مشقت بھی ہے، وہ حج وغیرہ ہے۔ تو اب احناف کے نزدیک بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہے، یعنی کوئی ایک دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا فرض کر لیں کوئی شدید بیمار ہو گیا تو وہ صحت کا انتظار کرے، بیماری میں جو روزے اور نمازیں چھوٹی ہیں پھر حالت صحت میں ان کی قضا ہی کرے گا۔ اور فرض کر لیں کہ اس کو موقع نہ مل سکا اور اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو وصیت کرے گا، مرنے کے بعد پھر اس کے ورثاء اس کے مال سے اس کے روزوں اور نمازوں کا فدیہ ادا کریں گے۔ اسی طرح اگر حج فرض ہو گیا تھا تو پھر وہ وہ چلے حج کم بعد میں کر دیں۔ تو یہ بدنی عبادت کے اندر نیابت جائز نہیں ہے، نہ زندگی میں کوئی کسی کی طرف سے پڑھ سکتا ہے اور نہ مرنے کے بعد کوئی ولی وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ تو ظاہر حدیث کے خلاف ہے، اس کا جواب میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو بدنی عبادت میں نیابت بالکل جائز نہیں، مالی عبادت میں بالکل جائز ہے، چاہے سامنے والے کو کوئی صحیح شرعی عذر ہو یا نہ ہو۔ اگر ایک کہتا ہے میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو یا قربانی کر دو، یا جس وکیل بنانا کہتے ہیں، تو وہ بالکل ہو جائے گا۔ اور جو تیسری ہے جسمانی اور یا بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ، جیسے حج ہے، اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ اگر ادا کرنے والا کسی شرعی عذر میں مبتلا ہے تو اپنا قائم مقام بنا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن اس میں بھی حکم یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی بیمار ہو گیا، حج فرض ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہ فوراً حج بدل کے لیے بھیج دے، وہ صحت کا انتظار کرے، جب صحت ہو خود ہی حج کرنا ہوگا۔ لیکن فرض کر لیں کہ حج فرض ہوا، یہ ابھی عذر کی بنا پہ نہ کر سکا، حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا، تو وصیت کر کے جانا واجب ہے کہ میرے پیسے سے کسی کو حج بدل کروا دیا جائے، تو پھر ان کی جگہ حج بدل ہو سکتا ہے۔ یا حج فرض ہو گیا اور اتنا شدید بیمار ہوا کہ اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں آپ کی صحت کی کوئی امید نہیں ہے، یا اتنا ضعیف ہو گیا کہ اب اتنی نقاہت ہے کہ چل رہا پھرے نہیں جاتا، حج کرنا ممکن نہیں، تو یہ زندگی میں بھی حج بدل کروا سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بدنی عبادت میں تو بالکل خلافت نیابت جائز ہی نہیں ہے، مالی میں مطلقاً جائز ہے، اور جو مالی اور بدنی کا مجموعہ ہے اس میں عذر کی بنا پر تو جائز ہے، بغیر عذر اس میں بھی جائز نہیں۔ اگر میں صحت مند ہوں اور کاروبار کر رہا ہوں، سوچتے ہیں یہاں جاؤں گا 40 دن لگیں گے، 25 دن لگیں گے، چھوڑو کسی کو کروا دیتا ہوں اپنی طرف سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صحت مند ہے، جانا پڑے گا، اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر جائیں۔ اب یہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، فقہ حنفی کی یکسر خلاف ہے کہ فقہ حنفی میں بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں، اور یہاں پر آپ فرما رہی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمے روزے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ اب اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے بارہا اپنے دیکھنے والوں سننے والوں کو گزارش کی ہے، کبھی بھی ایک حدیث سامنے رکھ کر اس سے نتیجہ نہیں نکالا جاتا۔ اب یہ حدیث ہے اس بات کے متعلق کہ اگر بدنی عبادت کسی کے رہ گئیں تو دوسرا یعنی ولی، اس کا رشتہ دار، اس کی طرف سے بدنی عبادت ادا کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ آ گیا موضوع۔ اس موضوع سے متعلق تمام حدیثیں جمع کی جائیں گی اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہی رزلٹ ہر حدیث سے نکل رہا ہے یا فرق آ رہا ہے۔ لہذا جب آپ یہ دیکھیں گے تو فرق آ رہا ہے۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فتویٰ موجود ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزے نہ رکھے بلکہ کھانا کھلائے، وہ بھی میں آپ کو حوالے کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ اور جب راوی کا کوئی بھی روایت کرنے والے کا کہ ایک حدیث اس سے منقول ہو، ایک وہ فتویٰ دے رہے ہوں باقاعدہ کسی کو، جیسے ایک تو ہے نا کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے حدیث، اور ایک ہے سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ کوئی کسی کی جگہ روزہ نہ رکھے
بلکہ کھانا کھلائے، یہ آپ کا ہے فتویٰ۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ جب کسی راوی کا فتویٰ اور اس کی بیان کردہ حدیث ان دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو فتوے کو فوقیت ہوتی ہے، اور ہم اس میں حدیث میں تعویل کریں گے کہ انہوں نے پہلے حدیث بیان کی لیکن خود ان کے نزدیک یہ حدیث جو ہے یا تو منسوخ ہو چکی ہے یا یہ قابل عمل نہیں ہے، اس میں کوئی سقم ہے، یا کوئی ایسا ہوا ہوگا پہلے معاملہ ایسا تھا اور بعد میں دوسرا معاملہ بیان کر دیا گیا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک راوی خود حدیث بیان کرے اور فتویٰ اس کے خلاف دے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی پھر روایات سامنے آتی ہیں جن میں اس حدیث کے خلاف ہے، تو کیا اس حدیث کو لے لیں اس لیے کہ بخاری میں ہے اور دیگر حدیثوں کو چھوڑ دیں اس لیے کہ وہ بخاری میں نہیں ہے حالانکہ صحابہ سے منقول ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہ حنفی اس صحیح حدیث کے خلاف کیسے ہو گیا؟ تو یہ صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہے، یہ ہم لوگ ہوتا ہیں، مطلب ہمارے عوام الناس ہوتی ہے، یا جو پوسٹ ڈالنے والے ہوتے ہیں یا جن کی نگاہ حدیثوں پر سطحی قسم کی ہوتی ہے وہ ایسے معاملہ کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے کے قواعد بیان کیے، انہی کی برکت ہے کہ پھر امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک نے برکات حاصل کی ہیں۔ امام شافعی تو امام محمد کے بھی شاگرد ہیں، امام محمد امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں اور امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں۔ تو جتنی مطلب فقہ کی خدمت احناف نے کی ہے کسی نے بھی نہیں کی ہے، تو کیا وہ مطلب یہ کہ حدیثیں چھوڑ چھوڑ کے مسائل نکالتے رہیں؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے، ہماری عوام فوراً ایک حدیث کو سامنے رکھ کر سمجھتی ہے حنفی سارے کے سارے احناف جو ہیں بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، آنکھیں بند کر کے مسئلے نکال لیے۔ آپ خود سوچئے کہ آنکھیں بند کر کے مسئلے نکالیں گے، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر تابعی، یعنی صحابہ کے بعد ان کا مقام ہے، انہوں نے صحابہ کی حالت ایمان میں اپنے چشمان ظاہری سے زیارت کی ہے، مقام و مرتبہ تو دیکھیے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کوتاہی ہماری ہوتی ہے، ایک حدیث سامنے آئی، اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صرف یہ ایک ہی حدیث ہے اس مضمون سے متعلق یا اس مضمون سے متعلق دیگر حدیثیں بھی ہیں، پھر اگر دیگر ہیں تو وہ اسی مضمون کے موافق ہیں یا اس کے مخالف ہیں، اگر مخالف ہیں تو پھر ان کو فوقیت ہوگی یا اس کو فوقیت ہوگی۔ یہ فقاہت کا تقاضا کرتی ہے، یہ محنت اور جستجو کا اور تحقیق کا تقاضا کرتی ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ فقہ حنفی کیوں اس حدیث کے خلاف ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، جس کا میں نے ایک اجمالی بیان تو آپ کو دیا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہ حدیث بیان کی ہے اور ایک ہے آپ کا فتویٰ کہ آپ نے فرمایا میت کی طرف سے روزے نہ رکھے جائیں بلکہ کھانا کھلایا جائے، تو یہ آپ کا فتویٰ ہے، اور راوی کا کی بیان کردہ حدیث اور اس کا بیان کردہ فتویٰ جب آپس میں ٹکرائیں گے تو اس کے فتوے کو فوقیت ہوتی ہے، کیونکہ یقیناً اس نے حدیث کو چھوڑ کے ہی فتویٰ اختیار کیا ہے۔ اب ہم یہ تو بدگمانی کر نہیں سکتے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کو چھوڑ دیا اور اپنی رائے کو فوقیت دی، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ آپ نے یقیناً اس حدیث سے قوی حدیث کوئی محسوس پالی ہوگی، یا آپ کے نزدیک خود یہ حدیث کا حکم منسوخ ہے اور دوسرا حکم آپ بیان کر رہے ہیں۔ اب اس پہ ذرا تھوڑا سا تحقیقی معاملہ دیکھیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بخاری کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کا اس شخص کے متعلق اختلاف ہے جو رمضان کے مہینے میں فوت ہو گیا اور اس کے ذمے رمضان کے روزے تھے، تو ایک جماعت نے کہا ہے کہ اس کی طرف سے روزے رکھنا جائز ہے۔ یہ طاؤس، حسن بصری، زہری اور قتادہ کا قول ہے۔ ابو ثور اور اہل ظاہر یعنی غیر مقلدین کا بھی یہی مذہب ہے، اور انہوں نے صحیح بخاری کی اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کچھ تابعین صحابی کا ذکر بھی ہے کہ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے یہ کہا ہے کہ نظر کے روزے میت کی طرف سے اس کا ولی رکھے گا اور رمضان کے قضا روزوں میں میت کی طرف سے کھانا کھلائے گا۔ یہ امام احمد کا مذہب ہوا کہ منت کے اندر تو روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن رمضان کے قضا روزوں میں روزے نہیں رکھیں گے بلکہ کھانا کھلائیں گے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزے نہیں رکھے گا، یہ فتویٰ ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رمضان کی قضا میں میت کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا اور اس کی طرف سے روزے نہیں رکھے جائیں گے۔
اب ایک حدیث سنا کر لوگوں کو پورے فقہ حنفی کو مشکوک کرنے کی کوشش کرنا کہ دیکھو سیدہ عائشہ تو کہتی ہے کہ روزے رکھ سکتے ہیں، نبی کریم کی حدیث بیان کر رہے ہیں، اور یہ احناف کہتے ہیں کہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ اب ایسے ہی بھائیوں سے کوئی جواب طلب کیا جائے کہ خود سیدہ عائشہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کھانا کھلایا جائے گا، روزے نہیں رکھے جائیں گے، اب آپ بتائیں کہ ان میں ٹکراؤ کا کیا حل ہوگا؟ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ راوی کا فتویٰ جب اسی کی بیان کردہ حدیث کے خلاف ہو تو فوقیت فتوے کو ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ انہوں نے ذکر کیا، آگے اب ذرا حوالے کے ساتھ دیکھ لیجئے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی یہ حنفی ہیں، اور انہوں نے عمدۃ القاری کے نام سے بخاری کی شرح لکھی ہے جو عربک میں ہے، اس کے تراجم بھی مل جاتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر میت نے وصیت کی تھی کہ اس سے جو روزے قضا ہو گئے ہیں ان کی طرف سے کھانا کھلایا جائے، تو ہر روزے کے بدلے میں 4 کلو کھجوریں یا کشمش یا 2 کلو گندم مسکین کو دیے جائیں، وہ یہ صدقہ فطر کی مقدار جو ہوتا ہے۔ اور اگر میت نے وصیت نہیں کی تھی تو پھر ورثاء پر کچھ لازم نہیں ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارا استدلال درج ذیل احادیث سے ہے۔ استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلیل طلب کرنا، یعنی ہم نے بطور دلیل یہ حدیثیں رکھی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو گیا اور اس پر 1 ماہ کے روزے ہوں تو اس کے ہر روزے کے بدلے 1 دن 1 مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، یعنی وہی صدقہ فطر۔ حوالہ کیا ہے؟ سنن ترمذی حدیث نمبر 718۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام ترمذی لکھتے ہیں کہ اس باب میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ میت کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے۔ امام احمد اور اسحاق نے یہ کہا ہے کہ جب میت پر نظر کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے، اور جب اس پر قضاء رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا۔ امام سفیان اور امام شافعی نے کہا ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزے نہیں رکھے گا، تو انہوں نے امام شافعی کی طرف نہ رکھنے کو منسوب کیا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مذہب ہے، سنن ترمذی کے اندر لکھا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا جاتا کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے یا کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزے نہ رکھے اور نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے۔ یہ موطا امام مالک کتاب الصیام باب 16 حدیث نمبر 43 ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ اس میں گویا کہ ایک اختلافی مسئلہ ہوا، لیکن خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا فتویٰ یہی ہے کہ میت کی طرف سے روزے نہیں رکھے جائیں گے بلکہ صرف کھانا کھلایا جائے گا، لہٰذا فقہ حنفی انتہائی مضبوط ہے۔ اور دیکھیے ایک مزید حدیثیں اس میں ذکر کی ہیں، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت مر گئی ہے اور اس پر روزے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اس کی طرف سے طعام کھلایا جائے گا، یعنی روزے نہیں فرمایا بلکہ کھانا کھلایا جائے گا۔ سنن بہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 257۔ نیز کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اپنے مردوں کی طرف سے روزے نہ رکھو اور ان کی طرف سے کھانا کھلاؤ۔ یہ بھی سنن بہقی کی روایت ہے، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 257۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اسی حدیث کا یعنی 2 ٹکڑے بیان کیے، پہلے میں تو طعام کھلایا جیسے اتنا فرمایا، دوسرے میں صراحتاً منع کیا کہ روزے نہ رکھیں بلکہ کھانا کھلائیں۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں بیمار ہو گیا اور اس نے روزے نہیں رکھے حتیٰ کہ وہ مر گیا تو اس کی طرف سے ہر روز 2 کلو گندم کھلائی جائے گی، یعنی وہی صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دیں گے، روزہ رکھنے کا نہیں فرمایا۔ یہ روایت ہے مصنف عبد الرزاق کی حدیث نمبر 7660 ہے۔ اور عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے اور نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزے رکھے، ہاں اس کے ہر روزے کے بدلے 1 دن 2 کلو گندم کھلائی جائے گی۔ سنن القبرہ یہ بہقی کی ہے، 2930 نمبر یہ حدیث پاک۔
تو یہ تمام جو انہوں نے مواد لکھا ہے یہ میں نے بتایا حافظ ابن حجر عسقلانی نے دی ہے. ان کی کتاب ہے فتح الباری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456. گویا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ نے امام بہقی کے حوالے سے، مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے حدیثیں نقل کی ہیں اور بتایا ہے کہ میت کی طرف سے روزے نہیں ہیں بلکہ صرف اور صرف کھانا کھلایا جائے گا. تو اب اس میں جب اختلاف ہو جاتا ہے، ہم نے آپ کو پہلے کہا تو فقہ حنفی بڑا مضبوط فقہ ہے. ہمارے پاس جو دلیلیں ہیں، عقلی دلائل ہیں، وہ بہت قوی ہوتے ہیں، پھر حدیثیں، قرآن کے حوالے، تو لہٰذا فقہ حنفی کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. 1953 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان پر 1 ماہ کے روزے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرض ادا کیے جانے کا زیادہ مستحق ہے. تو اس سے بھی ظاہراً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ہاں روزے رکھ لیں، لیکن زیادہ صراحت نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہاں اللہ کا قرض ادا کریں، وہ چاہے روزے کے ذریعے کریں چاہے کھانا کھلانے کے ذریعے کریں، تعویل ہو سکتی ہے. سیدہ عائشہ کی حدیث زیادہ صریح تھی، لیکن بہرحال اس کی جواب میں جو تفصیل تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی کہ ایک ہی اگر روایت ہوتی روزہ رکھنے کی تو احناف کو کیا پرابلم تھا، ہمیں کیا مسئلہ ہوتا. اگر کوئی میت کی طرف سے روزے رکھ رہا ہے اور اجازت شرع ہو تو ہم تو تائید کرتے، اس میں کیا مسئلہ تھا. لیکن مزاج شرع یہی دیکھا کہ اگر میت کے مرنے کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں یا نماز پڑھ سکتے ہیں تو زندگی کے اندر بھی پھر نیابت ہو سکتی تھی، کیونکہ نیابت تو جائز ہوتی نا پھر. تو پھر جیسے زکوٰۃ آپ چاہے زندگی میں کسی کی طرف سے ادا کریں چاہے مرنے کے بعد کسی کی طرف سے ادا کریں، بالکل ٹھیک ہوتی. تو پھر تو زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا کہ ایک شخص نہیں ادا کر رہا دوسرا اس کی جگہ ادا کر لیتا، لیکن ایسا نہیں ہے. شریعت نے ہر ایک کو مکلف بنایا ہے. تو قرین قیاس یہ ہے کہ خود عبادت ادا نہ کی جائے، لیکن چونکہ حدیث میں آ گئی اگر اس کے مقابل کوئی نہ ہوتا تو ہم قیاس کو چھوڑ دیتے اور ہم کہتے کہ نہیں بالکل چلو ٹھیک ہے. عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ کسی کی طرف سے بدنی عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ نبی کریم نے فرمایا اس لیے ہو جائے گی، عقل کو ہٹا لیں. لیکن جب مخالف میں حدیثیں بھی آ گئیں تو پھر یاد رکھیے کہ حدیث اور قیاس مل کر قوی ہو کر اور ان حدیثوں کے خلاف جائیں گے یا ان کے مضامین کو باطل قرار دیں گے یا مطلب ناقابل عمل قرار دیں گے کہ یا منسوخ قرار دیں گے کہ جن کے اندر صرف مطلب نقل موجود ہے، قیاس موجود نہیں ہے. یہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھیے گا. عوام الناس کو تھوڑی دقت ہوتی ہے سمجھنے میں، تو میں خلاصہ بس یہ کر دیتا ہوں کہ فقہ حنفی بڑا قوی مذہب ہے. ہم نے کوئی عقل سے ہی یہ مسئلہ نہیں نکالا بلکہ حدیثیں اس کی تائید کر رہی ہیں کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو آپ اس کی طرف سے نمازیں ادا نہیں کر سکتے اور روزے نہیں رکھ سکتے، بلکہ اگر آپ چاہیں تو اس کے نماز اور روزوں کا حساب کر کے ہر نماز کے بدلے روزے کے بدلے 1 صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا اور وہ بری ذمہ ہو جائیں گے.